عہدیداران جو جماعتی نظام میں عہدیداران ہیں وہ صرف عہدے کے لیے عہدیدار نہیں ہیں، بلکہ خدمت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ نظام جماعت جو نظام خلافت کا ایک حصہ ہے کہ یہ ایک کڑی ہیں۔ ہر عہدیدار اپنے دائرے میں خلیفہ وقت کی طرف سے، نظام جماعت کی طرف سے تفویض کیے گئے، ان کے سپرد کیے گئے اس حصہ فرض کو صحیح طور پر سر انجام دینے کا ذمہ دار ہے جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس لیے بڑی محنت سے اور ایمانداری سے اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے کام کو ایک عہدیدار کو سر انجام دینا چاہیے، اور ان عہدیداروں میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہیے جن سے لوگ محبت رکھتے ہوں، جس کا ایک حدیث میں یوں ذکر آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بہترین سردار وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر تقویٰ پر چلتے ہوئے تمام عہدیدار اپنے فرائض نبھائیں اور جب فیصلے کرنے ہوں تو خالی و ذہن ہو کر کیا کریں، کسی طرف جھکاؤ کے بغیر کیا کریں، جیسا کہ پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تقویٰ یہی ہے کہ اگر اپنے خلاف یا اپنے عزیز کے خلاف بھی گواہی دینی ہو تو دے دیں، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کریں، تو پھر ایسے عہدیدار اللہ کے محبوب بن رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سے زیادہ محبوب اور ان کے زیادہ قریب اس انصاف پسند حاکم ہوگا، اور سخت ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور ظالم حاکم ہوگا۔ تو یہاں حاکم تو نہیں ہے، لیکن عہدہ بہرحال آپ کے سپرد کیے گئے ہیں، ایک ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی ہے، ایک دائرے میں آپ نگران بنائے گئے ہیں۔ بس یہ جو خدمت کے موقع دیے گئے ہیں یہ حکم چلانے کے لیے نہیں دیے گئے، بلکہ خلیفہ وقت کی نمائندگی میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہیں۔ خلیفہ وقت کے فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں یہ فرما دیا ہے کہ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، یعنی بس تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کر اور اپنی خواہش کی پیروی مت کر، وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بس جب عہدیداران پر خلیفہ وقت نے اعتماد کیا ہے اور ان سے انصاف کے تقاضے، انصاف کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے کی امید رکھی ہے، کیونکہ ہر جگہ تو خلیفہ وقت کا ہر فیصلہ کے ساتھ لیے پہنچنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر عہدیداران جن میں قاضی صاحبان بھی ہیں، دوسرے عہدیداران بھی ہیں، اگر اپنے فرائض انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ کی گرفت کے نیچے آتے ہیں۔ میرے نزدیک وہ دورے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، دورے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، ایک اپنے فرائض صحیح طرح انجام نہ دے کر، دوسرے خلیفہ وقت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر۔ خلیفہ وقت کے علم میں
صحیح صورتحال نہ لا کر نمائندے کی حیثیت سے، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عہدیداران کا یہ فرض بنتا ہے کہ خلیفہ وقت کو ایک ایک بات پہنچائیں۔ بعض دفعہ بیوقوفی میں بعض لوگ یہ کہہ جاتے ہیں، ان میں عہدیدار بھی شامل ہیں، کہ ہر بات خلیفہ وقت تک پہنچا کر اسے تکلیف میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ عام لوگ بھی میں نے کہا جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اپنی تکلیفیں نہ زیادہ لکھو، جو مسائل ہیں وہ نہ لکھو۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ پہلے تھوڑے معاملات ہیں، پہلی تھوڑے پریشانیاں ہیں، جماعتی مسائل ہیں جو ان کے اور پریشان کیا جائے۔ تو یاد رکھیں، میرے نزدیک یہ سب شیطانی خیال ہیں، غلط خیال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم خلیفہ کے لیے ہے، اور کیونکہ کام کے پھیل جانے کی وجہ سے کام بہت وسیع ہو گئے ہیں، پھیل گئے ہیں، خلیفہ وقت نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے ہیں تاکہ کام میں سہولت رہے، لیکن بنیادی طور پر ذمہ داری جو ہے وہ بہرحال خلیفہ وقت کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے تو پھر اس کی مدد کے لیے وہ تیار رہتا ہے، کیونکہ خلیفہ بنایا بھی اس نے ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے بھی خود، ذمہ داری بھی اس پر ڈالے، اور پھر اپنی مدد اور نصرت کا ہاتھ بھی اس پر نہ رکھے۔ اس لیے یہ تصور ہی غلط ہے کہ خلیفہ وقت کو تکلیف نہ دو۔ خلیفہ کو جو برداشت ہے اور تکلیف دہ باتیں سننے کا جس قدر حوصلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے، یا خلافت کے انعام کے بعد جس طرح اس کو بڑھاتا جاتا ہے، کسی اور کو نہیں دیتا۔ اس لیے یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس سے ادا کروانی ہوتی ہے، بہرحال وہ حوصلہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ تکلیف نہ دو، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور تکلیف پہنچانا اس حد تک جائز ہے اور فرض ہے بلکہ ہر ایک کا۔ بس اس تصور کو عہدیداران جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ خلیفہ وقت کو تکلیف کیا دینی ہے، وہ یہ ذہن سے بات نکال دیں، اور مجھے بھی گناہ گار ہونے سے بچائیں اور خود بھی گناہ گار ہونے سے بچیں۔ اگر اصلاح کی خاطر کسی بڑے آدمی کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑے تو کریں، اور اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کریں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اگر فیصلے تقوی پر مبنی اور نیک نیتی سے کیے گئے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمیشہ آپ کے شامل حال رہے گی۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر جماعت احمدیہ الہی جماعت ہے، اور یقیناً الہی جماعت ہے، تو پھر اس کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، فرماتا رہے گا۔ ایک حد تک تو بعض عہدیداران سے صرف نظر ہوگی، لیکن پھر یا تو خلیفہ وقت کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، یا کسی اور ذریعے سے اس عہدیدار سے خدمت کا موقع چھین لے گا، اس کو خدمت سے محروم کر دے گا۔ بس تمام عہدیداران تقوی سے کام لیتے ہوئے ہمیشہ اپنے فرائض منصبی ادا کریں، اور آپ کا کبھی کوئی فیصلہ، کبھی کوئی کام
نفسانی خواہشات کے زیر اثر نہ ہو۔ اللہ سب کو اس کی توفیق دے۔